لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر دن ہم قرآنی قصوں میں سے ایک قصہ سنتے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ اس ضمن میں ہم آج ہدہد اور ملکہ سبا کا قصہ جانیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہم جان چکے ہیں کہ وہ انسانوں جنات کے ساتھ ساتھ پرندوں پر بھی، یہاں تک کہ ہواؤں پر بھی حکومت کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی خبر لی تو ایک پرندہ جس کا نام ہدہد تھا اس کو غائب پایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو غائب پایا تو سختی کے ساتھ کہا کہ آخر وہ بغیر اجازت کے کہاں چلا گیا؟ جب وہ آئے گا تو اس کو سخت سزا دوں گا یا پھر اس کو میں ذبح ہی کر دوں گا، الا یہ کہ وہ ٹھوس دلیل پیش کرے۔ اسی بیچ ہدہد پرندہ آیا اور کہنے لگا کہ میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو خبر آپ کے پاس نہیں ہے۔ میں یمن سے آ رہا ہوں، وہاں پر میں نے سبا کی رانی کو دیکھا ہے۔ سبا کی قوم ہے جس کی حکومت ایک عورت کے ہاتھ میں ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ عورت اپنی قوم کے ساتھ سورج نمسکار کرتی ہے، سورج کی پوجا کرتی ہے۔ شیطان نے ان کے ان اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے، بہتر بنا دیا ہے اور ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پا رہے ہیں۔ ذرا ٹھہریے اور غور کیجئے کہ ہدہد ایک پرندہ ہے، وہ ایک قوم کے پاس پہنچتا ہے جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، اس کو پرندہ ہونے کے باوجود برداشت نہیں ہوتا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس شرک کی رپورٹ پیش کر رہا ہے۔ اس کا رواں رواں کانپ رہا ہے کہ کیسے انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرے گا۔ چنانچہ ہدہد کی گفتگو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہاری سچائی کو جانچنے کے لیے ہم ایک خط دیتے ہیں تجھے، یہ خط لے کر کے جاؤ اور ملکہ سبا کو پہنچاؤ۔ اس خط کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی تھی اور لکھا تھا اللہ تعلو علی واتونی مسلمین، کہ میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور میری تابع داری میں آ کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دیتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد ایک پرندے سے کہا تھا کہ تم جاؤ، خط ملکہ سبا کو پہنچانا اور پھر دور ہٹ کر کے رد عمل دیکھنا، ریئیکشن دیکھنا کہ کیا ریئیکشن ہوتا ہے اس خط کا۔ چنانچہ جب یہ خط پہنچا ملکہ سبا کے پاس تو ملکہ سبا نے خط کو پڑھتے ہی اس کے میسیج کو سمجھ لیا، اپنے درباریوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو میرے درباریوں، میرے پاس ایک بادشاہ کا خط آیا ہے اور سخت خط ہے، بتاؤ ہم کیا کریں۔ درباریوں نے کہا کہ دیکھیں آپ جو فیصلہ لینا چاہیں وہ فیصلہ لیں، ہم طاقتور اور جنگجو لوگ ہیں، آپ کے فیصلہ کو سر آنکھوں پر رکھیں گے اور مقابلہ کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ملکہ سبا بہت ہی دراندیش عورت تھی، اس نے سمجھ لیا تھا کہ یہ خط کسی معمولی انسان کا نہیں ہے، چنانچہ اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں اور اس کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر کے رکھتے ہیں، اور ایسا ہی کیا کرتے ہیں بادشاہ۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ ان کے پاس ایک ہدیہ بھیجتی ہوں اور اپنے ایلچی کے ذریعہ ہدیہ بھیج کر کے دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ملکہ سبا واقعی ہدیہ لے کر کے اپنے سفیر کو، ایمبیسڈر کو بھیجتی ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نہایت ہی
شان بے نیازی سے جواب دیتے ہیں اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون، کیا تم مال کے ذریعہ مجھے رجھانا چاہتی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو تمہیں دیا ہے، تمہیں تمہارا ہدیہ مبارک ہو، اور جاؤ اے ایمبیسڈر اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ ہم طاقتور فوج کے ذریعہ حملہ کرنے والے ہیں، اور ایسا حملہ ہوگا کہ تمہارے ملک کا ملیامیٹ ہو جائے گا، تہس نہس کر دیں گے اور تمہیں ذلیل کر کے اس ملک سے نکال دیں گے۔ جب یہ پیغام پہنچا ملکہ سبا تک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ لگا لیتی ہے، اور اس کے بعد اپنے وزیروں کے ساتھ بات کرنے کے بعد اطاعت قبول کر لیتی ہے، تیار ہو جاتی ہے ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر ملتی ہے تو ملکہ سبا کے استقبال کے لیے دو تیاری کرتے ہیں۔ پہلی تیاری یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، کہ اے میرے درباریوں کون ہے جو ملکہ سبا کا عرش میرے سامنے پہنچا دے، کیونکہ اس کا عرش بہت مشہور تھا۔ تو اس میں سے ایک کے دیو ہیکل جن نے کہا کہ آپ کے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے میں وہ عرش آپ تک پہنچا دوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکتے ہی وہ عرش آپ کے سامنے رہے گا۔ چنانچہ آنکھ جھپکی کہ اپنے سامنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عرش کو پایا۔ یہ دیکھتے ہی شکر کے جذبات امڑ آئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ملکہ سبا پہنچی تو اس کے عرش کو کچھ ہلکا سا الٹا سیدھا کر دیا تھا تاکہ دیکھے کہ ملکہ سبا اپنے عرش کو پہچان پاتی ہے یا نہیں پہچان پاتی ہے۔ جب پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تیرا عرش ہے؟ اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہی ہے، لگتا ہے کہ یہی ہے۔ تو یہ ایک انتظام تھا۔ دوسرا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا تھا کہ ملکہ سبا کے آنے سے پہلے اس کے شایان شان ایک محل تعمیر کرایا۔ ایسا محل تھا جسے شیشے کا تیار کیا تھا، اور اس شیشے کے محل کے نیچے میں پانی تھا، اس پانی میں مچھلیاں تھیں اور پانی کے دوسرے جانور بھی تھے۔ جب ملکہ سبا آئی اور اس کو محل میں، اس شیشے کے محل میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا تو اس نے اس شیشے کے محل کو جو اعلیٰ کوالٹی کا تیار کیا گیا تھا سمجھا کہ یہ حوض ہے، اس لیے وہ اپنی پنڈلیوں سے اپنے کپڑے کو اٹھانے لگی۔ تو اس سے کہا گیا کہ یہ شیشے کا بنا ہوا چکنا فرش ہے، یہ پانی نہیں ہے۔ چنانچہ اس وقت ملکہ سبا نے کہا تھا رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہ اے میرے رب آج تک میں اپنے آپ پہ ظلم کرتی رہی، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کرتی ہوں، اور ملکہ سبا اسلام قبول کر لیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ پیغام عام ہو گیا تھا کہ جنات غیب کی بات جانتے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے انڈر میں جنات بھی تھے جن سے بیت المقدس کی تعمیر کا کام حضرت سلیمان علیہ السلام لے رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک لاٹھی پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ٹیک لگا رکھا تھا۔ جنات سارے کے سارے بیت المقدس کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ اسی بیچ موت کا فرشتہ آتا ہے اور ان کی موت ہو جاتی ہے۔ جس لاٹھی پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ٹیک لگایا ہوا تھا، ایک عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس لاٹھی پر ایک دیمک کو مسلط کیا، اور اس دیمک نے جب اس لاٹھی کو کھوکھلا کیا تب لاٹھی ٹوٹی، اور اس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام جب گرتے ہیں تب
جنہوں کو پتہ ہو پاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک زمانہ پہلے وفات پا چکے ہیں۔ یہ جو قصہ عمل میں آیا تھا، اس کے ذریعہ میسیج دینا مقصود تھا کہ جنات غیب نہیں جانتے ہیں، اگر غیب جانتے ہوتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنوں کا قول نقل کیا، فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، چنانچہ جب وہ گرے تو جنات کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت والی تکلیف میں مبتلا نہ ہوتے، ان کو پتہ چل جاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور اس کام میں ہم نہیں لگے رہتے، کیونکہ ذمہ داری جاتی رہی۔ برکیف حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس قصہ سے کئی ایک اسباق ملتے ہیں جن پہ غور کرنا چاہیے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ کامیاب قائد اور حاکم کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے انڈر میں جو لوگ کام کرنے والے ہوں یا اس کے انڈر میں جو لوگ ہوں، ان کی صلاحیتوں کو وہ پہچانتا ہو اور اس کو اپنے ماتحت میں رکھتا ہو اور ان کی صلاحیت کے حساب سے ان سے کام لیتا ہو۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہدہد پرندہ ہے، اس کی بھی کھوج کرتے ہیں اور اس کو بھی اس کی صلاحیت کے حساب سے اس سے کام لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے کردار سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک انسان کو اپنے اصول سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدیہ پیش کیا جاتا ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جس ایمان کے داعی تھے، جس پیغام کو پہنچانے والے تھے، اپنے اصول سے سمجھوتا نہیں کرتے ہیں اور سختی کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ مدعو آپ کے سامنے جھک کر کے آتا ہے اور اسلام بھی قبول کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ملتی ہے تو نعمت کو پانے کے بعد رب کا شکر گزار بننا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت ملی تھی، دنیا میں کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملی اور قیامت کے دن تک مل بھی نہیں سکتی ہے، اس کے باوجود بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں۔ اور آخری جو سب سے اہم سبق ہے اس قصہ میں، وہ ہے ہدہد کا کردار۔ ایک پرندہ ہے لیکن ایک قوم کو سورج نمسکار کرتے ہوئے دیکھتا ہے، سورج کی پوجا کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی غیرت برداشت نہیں ہوتی ہے، اس کا رواں رواں کانپ جاتا ہے شرک دیکھ کر کے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو رپورٹ پیش کرتا ہے، خط لے کر کے جاتا ہے مدعو کے پاس، یہاں تک کہ اس کی محنت سے ایک قوم اسلام قبول کرتی ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے وجود کا مقصد توحید کی دعوت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ کس لیے بہترین امت ہو؟ کہ تمہیں انسانوں کے لیے وجود میں لایا گیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے سامنے بہت سارے لوگوں کو سورج کی پوجا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن ہماری غیرت نہیں جاگتی ہے۔ کیا ہم ہدہد پرندہ سے سبق لینے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔